بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج سوات کے واقعے سمیت دو تین موضوعات ہیں، لیکن سب سے اہم سوات ہے اور سوات میں جو کچھ ہوا ہے اور وہ بظاہر ان واقعات کا تسلسل ہے جو توہین رسالت کا الزام لگا کر لوگوں کو سر عام لنچ کرنے کے حوالے سے پاکستان میں ایک عرصے سے ہو رہے ہیں۔ اور اطلاعات کے مطابق توہین رسالت کے الزام میں جو افراد جیلوں میں بند ہیں ان کی تعداد 2000 سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ پاکستان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں اسلام کا واحد قلعہ ہے، تو اس قلعے میں اتنے زیادہ تعداد توہین اسلام یا توہین رسالت یا توہین قرآن کرتے ہیں، تو یہ علماء کے اور مسلمانوں کے لیے سر پکڑنے کا مقام ہے۔ لیکن یہ ماجرا جو ہے یہ اس سے آگے کا ہے، اور اب تو یہ پاکستان کے ہر آدمی تک یہ بات پہنچ گئی ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا ایک پلان تھا، اور جس کے تحت دو مقصد حاصل کر لیے گئے، ایک مذہبی منافرت کا اور ایک صوبائی تعصب کا، کیونکہ وہاں مدین سوات میں جو نعرے اس موقع پر لگائے گئے وہ پنجاب کے خلاف تھے، پنجابیوں کے خلاف تھے، پنجابیوں پر لعنت بھیجی گئی، پنجابی مرد آباد کہا گیا۔ اور یہ ساری سازش کس طرح شروع ہوئی، آپ کے بہت ساری تفصیلات کا آپ کے علم میں آ چکی ہیں، اور اب اس میں کوئی شک نہیں، کوئی تنازع نہیں کہ یہ پی ٹی آئی کا ایک گیم پلان تھا جو اس نے کھیلا، اور اس میں وہ ایکسپوز ہو گئی، پکڑی گئی، یعنی اس کے راز نہیں رہ سکے۔ سیالکوٹ کا ایک آدمی سلیمان، اس کی ہوٹل کے مالک سے تلخ کلامی ہوئی، وہ سیالکوٹ سے وہاں گیا تھا اور تلخ کلامی ہوئی۔ کہتے ہیں کہ بدتمیزی کا آغاز سلیمان نے کیا، اور کچھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ریٹ زیادہ مانگا ہوٹل والوں نے اور سلیمان اتنا زیادہ ریٹ نہیں دے رہا تھا، تو اس پر جھگڑا ہوا۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ ہوٹل کے مالک نے ایک طرف تو پولیس تھانے کو فون کر دیا کہ جہاں ایک آدمی توہین رسالت کا ارتکاب کر رہا ہے اور اس نے قرآن پاک جلا دیا ہے، دوسری طرف اس نے پی ٹی آئی کے ایک ایم پی اے شرافت علی کو فون کر دیا کہ ایک پنجابی قابو آ گیا ہے، یعنی یہ ہوٹل کا مالک بھی پی ٹی آئی کا تھا، اور اس پی ٹی آئی کے اس حصے یعنی اس سازش میں شریک تھا جس کا مقصد پختونخوا میں پنجابیوں کا داخلہ بند کرنا ہے۔ ایک وہاں منظم طریقے سے یہ کام ہو رہا ہے، اور آج سے نہیں ہو رہا، کئی مہینوں سے ہو رہا ہے، اور اس کے آثار آپ سوشل میڈیا پر خصوصاً ٹک ٹاک پر آپ دیکھتے رہیں۔ تو اس نے کہا کہ ایک پنجابی قابو آ گیا ہے تو اس کو سبق سکھانا ہے۔ یہ شرافت علی ایم پی اے کا گھر تھانے کے پاس ہی تھا، تو چنانچہ شرافت علی نے اس دوران پولیس والے وہ سلیمان نامی شخص کو پکڑ کر تھانے میں لے آئے تھے، اور بازاروں میں، سڑکوں میں، گلیوں میں کسی کو نہیں پتہ تھا کہ کیا واقعہ ہوا ہے۔ لوگوں نے صرف اتنا دیکھا کہ پولیس نے ہوٹل سے ایک شخص کو گرفتار کیا اور اس کو لے کر وہ تھانے میں آ گئے۔ تو شرافت علی نے تھانے دار کو فون کیا کہ خبردار اس شخص کو تھانے سے کسی اور جگہ منتقل نہیں کرنا، اس کو تھانے ہی میں بند رکھنا ہے۔ اور ساتھ ہی پی ٹی آئی کی قیادت نے انتظامیہ سے مل کر پورے علاقے کے پولیس ارد گرد 6-7 پولیس اسٹیشن اور ہیں، وہاں تک یہ احکامات پہنچا دیے گئے کہ معاملہ بڑا نازک ہے، اور کسی تھانے کی پولیس تھانے سے باہر نہ نکلے، اپنے تھانوں میں بند رہے۔ اس کے بعد شرافت علی کے گھر پی ٹی آئی کے لوگ اکٹھے ہوئے، اس نے لوگوں کو ٹیلی فون کالز کر کے اکٹھا کیا، اور اس دوران ایک اور شخص جو پی ٹی آئی کا مقامی عہدیدار بتایا جاتا ہے، اس نے مساجد میں جا کر یہ اعلان کرانے کی کوشش کی کہ ایک لعنتی پنجابی قرآن پاک کو پھاڑتے ہوئے پکڑا گیا ہے، تو احتجاج کے لیے نکلو۔ تو مساجد کے ائمہ نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ واقعی اس نے قرآن پھاڑا ہے، ہم یہ اعلان کیسے کر سکتے۔ انہوں نے اس غنڈے کو، جس کی تصویر آپ نے دیکھ لی ہے، جو ویڈیو میں بکواس کرتا ہوا نظر بھی آتا ہے، اس نے پھر مایوس ہو کر خود ایک میگا فون لیا، اور 2-3 بازاروں میں اس نے یہ اعلان کیا کہ ایک بدبخت لعنتی پنجابی پکڑا گیا ہے اور قرآن پھاڑتے ہوئے، تو اس لعنتی پنجابی کو سبق سکھانا ہے اور احتجاج کرنا ہے، اور آپ سڑکوں پر نکلے۔
अच्छा, एक बड़ा हजूम थाने में दाखिल हो चुका था। फिर ये ऐलान सुनकर पीटीआई के और टीटीपी के बहुत सारे और भी लोग आ गए, जिनकी तादाद मज़ीद सैकड़ों में बताई गई है। यानी सैकड़ों अफराद पहले से थे और मज़ीद सैकड़ों आ गए। उसके बाद इन्होंने थाने के अंदर घुस कर, और पुलिस की तो वहाँ पर 20 या 25 लोग होंगे, इससे ज़्यादा लोग नहीं थे। वो क्या कर सकते थे? पुलिस ने बहरहाल कुछ ना कुछ मुज़ाहमत की। इब्तिदा में जब ये हजूम अंदर दाखिल होना शुरू हुआ तो उस वक्त उसने मुज़ाहमत की और उनकी लाठियाँ लगने से कुछ 8-10 दहशतगर्द ज़ख्मी हुए। लेकिन फिर वो सैकड़ों की तादाद में थे। उन्होंने थाने की इमारत गिरा दी, मुलज़िम को घसीटा, मुलज़िम को मारा और उसे सड़क पर लाकर पेट्रोल छिड़कर आग लगा दी और थाने की इमारत को भी नज़र आतिश कर दिया। और ये सूबाई हुकूमत को इस वाक़े की मुकम्मल ख़बर फ़ौरन ही पहुंच गई थी, लेकिन वहाँ से कोई हुक्म नहीं आया कि क्या करना है। आप उसको ज़िंदा जला दिया गया उस शख्स को, और उसके गिर्द फिर डांस किया गया, भंगड़े डाले गए और पंजाबियों पर लानत है कि नारे लगाए गए। और मुझे अब ये कोई बतला दे कि अगर फ़र्ज़ कीजिए वो तौहीन रसालत का वाकई मुल्ज़म था और वो पंजाबी भी था, तो इस पर सारे पंजाबियों को और पंजाब पर लानत, और वो भी बाजमात भेजी गई, भंगड़े डाल कर भेजी गई, गाने के अंदाज में नारे लगा कर वो लानत भेजी गई और पंजाबियों को गालियाँ दी गई। और फिर इस तरह और ये फसाद बर्पा करके पूरे शहर को बंद कर दिया गया। वो आदमी कत्ल हो गया और ये महर शराफत अली वहाँ दंदना रहा है सड़कों पर, और वो लोकल गुंडा वो भी दंदना रहा है। और किस्सा सारा ये बयान किया जाता है कि होटल के मालिक से होटल के किराए की रकम पर झगड़ा हुआ था। अच्छा, यहाँ मैं ये वाज़े कर दूँ कि ये जो सैकड़ों या 1500 या 2000 का जितना भी हजूम था, इसके अंदर पंजाबियों पर लानत भेजने वाले सारे लोग नहीं थे, बल्कि पीटीआई के हार्ड कोर के जो वर्कर थे वो थे। बाकी लोग कुछ तो शामिल थे इस वहशियाना कार्रवाई में, उस आदमी को आग लगाने की, ज़िंदा जलाने की कार्रवाई में शामिल थे। और कुछ लोग जो हर मौके पर खामोश तमाशाई के रूप में साथ साथ होते हैं, एक्टिव रोल नहीं कर रहे होते, लेकिन इस तमाशे का मज़ा ले रहे होते हैं, तो एक तादाद उनकी भी थी। तो अक्सरियत ये नारे नहीं लगा रही थी, सिर्फ पीटीआई के वर्कर, और वो भी वेल नोन वर्कर, वो पंजाब पर लानत और पंजाबियों पर लानत के नारे लगा रहे थे। अच्छा, यहाँ ये तो मैंने बात कर दी, कुछ और लोग भी बात करेंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर है ये किस तरह कन्विंस कराया जाएगा कि पंजाब पर लानत भेजने वाले सारे लोग नहीं थे। सोशल मीडिया पर इसका रद्द-ए-अमल आ रहा है पठानों के ख़िलाफ़, जैसे कि सारे पठानों ने नारे लगाए हैं पंजाबियों के ख़िलाफ़। तो ये एक, और मुझे यकीन है कि इस वाक़े के जवाब में जो लोग पंजाबी ख़ुद को पंजाबी या पंजाबियों का नुमाइंदा बनकर पठानों पर लानत भेज रहे हैं और पख्तूनों पर लानत भेज रहे हैं, वो आम पंजाबी नहीं है, वो पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले पंजाबी हैं, जो इस गेम का हिस्सा हैं कि पंजाबी और पठान को हर सूरत में लड़ाना है। तो ये साजिश अब जहन में रहनी चाहिए कि पंजाबी और पठान को लड़ाने की साजिश हो चुकी है, उस पर अमल भी हो चुका है। उम्मीद है इस साजिश पर कामयाबी हासिल नहीं होगी। माजी में जितनी ऐसी साजिशें ऐसी कामयाब हुई हैं, तो वो इसलिए कामयाब हुई थी कि उनके पीछे आर्मी चीफ होता था। मसलन सिंधी और महाजर की जंग कराने में ज़ियाउल हक का वो प्लान था। महाजरों और पठानों में लड़ाई कराने का जो मास्टर था वो परवेज़ मुशर्रफ था। तो इस वक्त आर्मी या एजेंसियों का कोई आदमी इस तरह का खेल नहीं खेल रहा, इसलिए हम ये उम्मीद ज़ाहिर कर सकते हैं कि ये साजिश कामयाब नहीं होगी, जो कि ज़ियाउल हक ने की, जो कि परवेज़ मुशर्रफ ने की और जो उनके साथियों ने की। कराची में पंजाबी, सिंधी, पठान, महाजर जंग अजीम इन्होंने कराई और उस जंग में हज़ारों लोग हर तरफ से मारे गए। सिंधियों और पंजाबियों के कम मारे गए, लेकिन पठानों और महाजरों के दोनों तरफ से बेशुमार हज़ारों की तादाद में अफराद मारे गए। तो वो उस वक्त का आर्मी चीफ इनके साजिश का सुरगना हुआ करता था, साजिश का मास्टर माइंड हुआ करता था, साजिश का गेम प्लानर हुआ करता था। इस मरतबा चूँकि फ़ौज की तरफ से तसल्ली है कि वो मुल्क के लिए सोच रही है,
وہ فساد کے لیے نہیں بلکہ اتحاد کے لیے سوچ رہی ہے، ملک کی یکجہتی کے لیے سوچ رہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سازش کی طرف سے بالکل بے فکر ہو جائے، کیونکہ اس سازش کو بھارت اور ملا ہیبت اللہ کی پوری سرپرستی حاصل ہے۔ یہ بات میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ بھارت کی سرپرستی بھی ہے اور ملا ہیبت اللہ کی بھی ہے۔ کچھ لوگ اس بات کو ہضم نہیں کریں گے، قبول نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ان کا ایک حسن ظن ہے کہ ملا ہیبت اللہ طالبان کے امیر ہیں، وہ تو اسلام اور شریعت کی بات کرتے ہیں۔ تو ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ یہ ملا عمر والے طالبان نہیں ہیں، وہ گئے۔ ملا عمر بھی ختم، ملا عمر کے دور کے طالبان بھی ختم جو اسلامیت کو ذہن میں رکھتے تھے۔ یہ وہ طالبان ہیں جو پشتون قوم پرست ہے، اور انہوں نے پشتون قوم پرستی کو اسلام کا ایک لیبل اڑا دیا، یا اسلام کا ایک چادر اڑا دی ہے کہ اسلامی نعرے کے اندر سے ان کی جو ساری سازش ہے وہ پاکستان کو ختم کر کے ایک بڑا پختون علاقہ بنانے کی ہے۔ تو اس لیے خبردار رہنے کی بھی ضرورت ہے۔ تو یہ پی ٹی آئی کا جو گیم پلان خاص طور پر اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی سازش، یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ صرف ایک انفرادی واقعہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے سرگودا میں بھی ہوا، ظاہر ہے اس سے بھی پاکستان پوری دنیا میں بدنام ہوا کہ ایک عیسائی کی چھوٹی سی فیکٹری تھی، اس کی فیکٹری بھی جلا کر خاک کر دی، اس عیسائی مالک کو بھی مار دیا اور عیسائیوں کے مکان بھی اجاڑ دیے۔ اور بعد میں پتہ چلا کہ پولیس کہتی ہے کہ معاملہ کچھ اور تھا، لیکن وہ کیا معاملہ تھا پولیس اس کا ہینڈ آؤٹ کبھی جاری نہیں کرے گی، کیونکہ اس کی صورت میں پھر پولیس پر بھی عتاب نازل ہو جائے گا۔ تو وہاں بھی ٹی ٹی پی اور پی ٹی آئی کے شواہد ملے ہیں۔ سیالکوٹ کے سانے میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ تحریک لبیک اور پی ٹی آئی کے لوگ تھے، دو جماعتوں کے، وہاں دو جماعتوں کے لوگ تھے، تحریک لبیک کے اور پی ٹی آئی کے سیالکوٹ میں، جس میں ایک سری لنکا کا افسر مارا گیا تھا، اور سرگودا میں پی ٹی آئی اور ٹی ٹی پی کے لوگ تھے، اور لبیک کے بھی تینوں لوگ تھے، یعنی پی ٹی آئی، تحریک لبیک اور ٹی ٹی پی، یہ تینوں جماعتوں کے لوگ سرگودوں کے واقعات میں ملوث تھے۔ اور فیصل آباد میں جو ایک سانحہ ہوا اس میں کوئی آدمی نہیں مارا گیا، لیکن وہ سانحہ اس لحاظ سے ہے کہ اس کی تصویریں اور فلمیں بھی پوری دنیا نے دیکھی کہ پاکستانی اس طرح کی قوم ہے کہ ایک ٹرک خراب ہوا تو اس کے اندر وہ کولڈ ڈرنک کی جتنی بوتلیں تھیں وہ سارے لوگ جو تھے وہ لوٹ کر لے گئے۔ تو اس سے جو پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے، بھارت میں اس ویڈیو کو جس طرح وائرل کیا جا رہا ہے کہ یہ ہوتے ہیں پاکستانی، تو وہ فیصل آباد کا واقعہ جو پولیس والے بتاتے ہیں کہ جو بیشتر ڈاکو اور چور تھے، بوتلیں چرا کر لے جانے والے، ان کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا۔ جو دوسرے لوگ تھے ان کی موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں قریب سے گزرتی رہیں، انہوں نے رک کر ماجرا دیکھا تو ضرور، لیکن بوتلیں ڈاکہ مارنے کے لیے، لوٹ مچانے کے لیے گاڑیوں سے نہیں اترے۔ وہ سانحہ فیصل آباد، اس کو اس لیے میں سانحہ کہتا ہوں، وہ بھی پی ٹی آئی کا کام تھا، یعنی خلاف انسانیت، خلاف اسلام اور خلاف پاکستان، ہر واقعے کے پیچھے آپ کو پی ٹی آئی ملے گی۔ اور یہ سازش جو سوات میں ہوئی ہے یہ اس سے بڑھ کر اور بدتر سازش ہے، اور اس سازش کا نقصان کیا ہوگا؟ اب پنجاب میں یہ ایک پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے جو کہ غلط ہے، جس کی مذمت کرنی چاہیے، جس کو روکنا چاہیے کہ پنجابی سوات جانا بند کر دیں۔ یہ پاکستان کا حصہ ہے سوات، پنجابی وہاں جانا کیوں بند کر دیں؟ بہرحال یہ کمپین چل رہی ہے۔ فرض کیجئے، امکانی صورتحال کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ اگر یہ وہاں بائیکاٹ ہو جاتا ہے، پنجاب کے لوگ وہاں جانا بند کر دیتے ہیں، اور جس طرح ایک خوف کی فضا پیدا ہو گئی ہے کہ وہاں کے ہوٹل مالکان سے اگر آپ کرائے پر بحث کریں تو وہ آپ کو توہین رسالت کا مجرم قرار دے کر زندہ جلوا دے گا، تو ظاہر کچھ نہ کچھ اثر تو پڑے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پھر یہ سیاحت کی انڈسٹری کو بہت نقصان پہنچے گا، کیونکہ غیر ملکی ٹورسٹ تو کم آتے ہیں۔ یہ سوات اور ان علاقوں میں جو زیادہ آمدنی ہوتی ہے وہ پنجاب کے سیاحوں کی وجہ سے ہوتی ہے جو وہاں جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ 70% آمدنی پنجاب کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وہ 70% آمدنی بالفرض، ایسا امید ہے نہیں ہوگا، لیکن بالفرض اگر 70% آمدنی ختم ہو جاتی ہے تو وہاں کے لوگوں میں بے روزگاری پھیلے گی اور معاشی مسائل بڑھیں گے، اور پھر ایک پروپیگنڈے کی نئی مہم لانچ ہوگی کہ پنجابیوں نے ہمارا ٹورزم کا جو سیکٹر تھا آمدنی کا وہ ختم کر دیا ہے، پنجابی پشتونوں کی دشمن ہے، اور یہ کام بھی پی ٹی آئی کرے گی، کوئی دوسرا نہیں کرے گا۔ اس لیے اس سازش کے ہر طرف سے چوکناک رہنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک شہباز حکومت کی بات ہے
تو وہ تو خیر شہباز شریف اللہ لوگ آدمیوں دنیا داری سے ان کا کیا واسطہ، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ سرگودہ میں کیا ہوا، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ سیالکوٹ میں کیا ہوا، ان کو میرے خیال میں ان کو سوات کے واقعے کا بھی کچھ پتہ نہیں ہوگا، ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ سوات پختونخوا صوبے میں ہے یا آزاد کشمیر کا ضلع ہے یا یہ گوادر کے آس پاس کئی واقع ہے۔ وہ اللہ لوگ مست آدمی ہیں شہباز شریف، ان کو اس باتوں کی پرواہ نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، وہ دنیا داری کے جھنجھٹ سے آزاد ہو چکے ہیں۔ اس لیے شہباز حکومت سے کوئی اپیل کرنا وہ تو خرابی دماغ کی علامت ہو گئی۔ تو پختونخوا کی حکومت تو خود اس میں شریک ہے۔ پختونخوا حکومت طالبان سے مل کر جو گند مچا رہی ہے صوبے میں، اب بالآخر ان کے یہ میں پختون عوام کی زندگی حرام ہو گئی، تو اس سے بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو لے دے کے پھر وہی بچتے ہیں جن کی طرف آنکھ اٹھتی ہے لوگوں کی۔ دیکھیے اب وہ کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، بڑا مشکل سا سوال ہے۔ ناظرین، گنڈا پور کا مسئلہ عمران خان کے لیے بڑا پیچیدہ ہو گیا۔ ایک لابی پی ٹی آئی کی عمران خان کو کہہ رہی تھی کہ پختونخوا میں گورنر راج لگ جائے تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا، ملک بھر کے لوگ جو نہیں نکل رہے وہ نکلیں گے۔ تو عمران خان نے ان کی یہ بات مسترد کر دی ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر نہ نکلے تو یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ چیز تو وہ چیز تو نہیں ملی، جو چیز ہاتھ میں تھی وہ بھی گئی، یعنی لوگ بھی نہیں نکلے اور پختونخوا کی حکومت بھی چلی گئی۔ تو اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے عمران خان نے کہ گورنر راج لگوانے کے بجائے اس کی چھٹی کرائی جائے گنڈا پور کی۔ تو گنڈا پور کی چھٹی کرانے کا اس نے فیصلہ کر لیا عمران خان نے جیل کے اندر بیٹھ کر، لیکن فی الحال وہ ایک سروے کرا رہا ہے خفیہ اپنی ٹیموں کے ذریعے، اپنی بہت ہی خفیہ ٹیموں کے ذریعے، لیکن وہ کتنی خفیہ ہیں جن کا راز کھل گیا اور پختونخوا میں ہر آدمی کو پتہ چل گیا ہے، ہر آدمی کو پتہ چل گیا ہے کہ عمران خان کی ٹیمیں سروے کر رہی ہیں کہ اگر گنڈا پور کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تو کتنے ارکان اسمبلی اس تحریک کا ساتھ دیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تحریک پیش کریں اور وہ ناکام ہو جائے، پھر تو یعنی کہ لٹیا ہی ڈوب گئی نا، پھر تو نام و نشان ہی مٹ گیا۔ اور خفیہ جاسوسی کے نام سے یاد آیا کہ عمران خان کو ایک اور رپورٹ پیش کی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ پنجاب کے جو ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی ہیں وہ سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ تحریری رپورٹ ہر حلقے کی بنیاد پر عمران خان کو پہنچا دی گئی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی پھر یہ ہے کہ جمعہ کے دن جو ان کا یوم احتجاج تھا وہ ٹھس ہو گیا اور پنجاب میں بالکل چپ۔ اب پی ٹی آئی والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ دفعہ 144 سے لگا دی گئی تھی اس لیے لوگ نہیں نکلے۔ جب دفعہ 144 نہیں لگائی جاتی تھی تو تب بھی لوگ نہیں نکلتے تھے۔ پنجاب کے لوگ نہیں نکلیں گے، اور پنجاب میں جو سب سے بڑا جلوس نکلا وہ تھا سیالکوٹ میں، وہ عثمان ڈار فیملی کا، اور اس میں عثمان ڈار بھی تھے، ان کی والدہ محترمہ تھی، 2 تو یہ ہو گئے، ان کے علاوہ 9 آدمی اور تھے جن میں 1-2 یقیناً ڈار فیملی کے اور لوگ ہوں گے، 4 ہو گئے۔ تو ڈار فیملی کے علاوہ پورے سیالکوٹ سے 5 آدمیوں نے اس ریلی میں شرکت کی، اور باقی کچھ ولاگر تھے، کچھ یوٹیوبر تھے، کچھ فوٹوگرافر تھے، اور کچھ بچے والے تھے، تماشائی تھے۔ تو یہ ان کی حالت ہے کہ یہ جلوس ان کا لوگوں کو سڑکوں پر لانے کا کوئی ان کو صورت نظر نہیں آتی۔ تو جیل میں عمران خان نے ملاقات میں بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اگر محمود اچکزئی کو کوئی پیشکش ہوئی، کوئی آفر ہوئی تو پھر میں سوچوں گا کہ مذاکرات کرنے ہیں یا نہیں کرنے۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ مجھے ابھی تک کوئی آفر نہیں ہوئی، اور دوسرا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں مذاکرات نہیں کروں گا کیونکہ اسے بھی پتہ ہے کہ کوئی آفر نہیں آنے والی، اور محمود اچکزئی کے ذریعے بھی نہیں آنے والی، اور آفر نہیں آنی تو مذاکرات بھی نہیں ہونے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ مذاکرات یہ عمران خان کس بات پر کرے گا؟ کل کی اس کی تقریر سے عمران خان کے حامی بہت مایوس ہوئے ہیں۔ مایوسی تو انہیں وہ ایک زیڈ گریڈ کا گلوکار ہے، موسیقی میں گریڈ ہوتے ہیں نا کہ یہ اے کلاس گائک ہے، یہ بی کلاس سنگر ہے، یہ سی کلاس ہے، ڈی کلاس تک یہ عام طور پر نوبت نہیں جاتی، اے بی سی کلاس تک کے سنگر ہوتے ہیں، لیکن یہ جو ملکو نامی گلوکار ہے اس کا گریڈ ماشاءاللہ سے زیڈ سے بھی نیچے ہے۔ تو بہرحال اس کو زیڈ گریڈ کا گلوکار اس لیے ماننا پڑے گا کہ زیڈ کے نیچے کوئی گریڈ ہے ہی نہیں۔ تو اس نے ایک فضول سا گیت نقدہ کوکا گا کر وہ پی ٹی آئی والوں کو مست کر دیا تھا۔ پی ٹی آئی والے ایسی چیزوں پر مست ہوتے ہیں۔ تو کل اس نے اسی گانے میں ترمیم کر کے اس میں فوج کی تعریف کی ہے،
اور فوج کے یہ اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں کہ پاک فوج ہر مشکل وقت میں قوم کے کام آئی ہے، قوم کا ساتھ دیا ہے، قوم کا دفاع کیا ہے، بڑی مضبوط فوج ہے، بڑی اچھی فوج ہے، اس طرح کی کچھ تو دو چار لائنیں ہیں تو وہ اس نے بھی گایا ہے، اور اس کے ساتھ جو اس کی سنگر پارٹنر ہے وہ خاتون کو عورت، وہ بھی اس نے بھی گایا ہے۔ تو اس گانے کو سن کر پی ٹی آئی والوں کو سانپ سونگھ گیا ہے، اور میں نے ان کے ولاگر سنے ہیں، ان کے ولاگرز کے ولاگ سنے ہیں جن میں وہ اس پر صدمہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ ملکوں کو کیا ہو گیا، یہ پاکستانی فوج کی تعریف کر رہا ہے۔ واقعی ملکوں کو کیا ہو گیا، اسے تو انڈیا کی آرمی کی تعریف کرنی چاہیے تھی۔ بہرحال ان کے سینوں پر سانپ لوٹ رہے ہیں، اور سانپ ان کو سونگھ گیا ہے، کلیجہ جل کر کباب ہو گیا ہے، اور جسم کے ہر حصے سے دھواں بلند ہو رہا ہے اس بات پر کہ ملکوں نے پاک فوج کی تعریف کیوں کی ہے۔ اور ولاگ سے مجھے یاد آیا کہ ایک اور ولاگر نے کہا کہ پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ چونکہ کمپرومائزڈ ہے اس لیے لوگ سڑکوں پر نہیں نکل رہے۔ یہ بڑی فضول منطق ہے۔ بہرحال اس نے اعتراف کیا ہے کہ لوگ سڑکوں پر نہیں نکل رہے ہیں، پنجاب میں پی ٹی آئی ناکام ہے، اور ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ قیادت کمپرومائز ہے۔ میں دو لائن میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جب بھٹو صاحب کے خلاف پی این اے کی تحریک چلی تھی تو ساری قیادت جیل میں تھی، یعنی قیادت موجود ہی نہیں تھی، اور اس کے باوجود ہر روز پورے ملک میں ملینز کے حساب سے لوگ سڑکوں پر موجود ہوتے تھے۔ پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں 1000 2000 2500 سے لے کر 10-15 ہزار تک کا جلوس نکلتا تھا، اور اگر ان کی ٹوٹل کی جائے تو وہ ملینز میں 1-2 ملینز تو بن ہی جاتے تھے، 1.5 ملین تو ضروری بن جاتے تھے اگر کراچی سے پشاور تک کے تمام شہروں اور قصبوں کے سڑکوں پر نکلنے والے لوگوں کا ٹوٹل کیا جائے۔ قیادت کمپرومائز ہو یا نہ ہو، عوام اپنے طور پر اگر یوم احتجاج کی کال پر کسی چوک پر اکٹھے ہو جائیں 100-200 افراد کی تعداد میں، تو اس کا لیڈرشپ کی کمپرومائز ہونے سے کوئی تعلق نہیں بنتا، وہ نکل سکتے ہیں۔ عوام نہیں نکل رہے بھائی، عوام نہیں نکل رہے، عوام نہیں نکلیں گے۔ کمپرومائز ہونے کے بہانے بازیاں جو ہیں وہ اب کام نہیں آئے گی۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔